مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں نئی روشنی کے لیے، خدا کے بڑے فضل کے لیے، خدا کے اس بڑے گفٹ کے لیے، تحفے کے لیے جو خدا نے ہمیں زندگی کی صورت میں بخشا ہے، اور وہ بھی ابدی زندگی کے لیے جو کہ ہماری نجات اوپر سے آئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اچھی اور رحمتیں برکات سب خداوند کی طرف سے ہیں۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، ہم اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی حمد و تعریف کے لائق ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو یعقوب کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 22 آیات میں ہے کہ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال ہی سے ایمان کامل ہوا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ اور کلام مقدس جو پورا ہے وہ خدا کے وعدوں پر ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایماندار نے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کے اس وعدوں پر جو خدا نے کیے ہیں، خدا باپ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جو وہ پورا نہ کر سکے۔ اس نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، وہ برحق ہیں۔ خدا نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائے گی لیکن خدا باپ کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہم نے ایمان پر رکھنا ہے بھروسہ، اور جس طرح خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تیرا ایمان راہی کے دانے کے برابر ہو تو تو جو بھی کہے گا، جو پہاڑ ہیں، مشکلیں ہیں، تکلیفیں، اسے کہے گا وہ چلی جائیں گی۔ تو کیا میرا اور آپ کا ایمان راہی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے؟ ہم نے خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ حقیقی یا سچا ایمان جو نیک اعمال اور ہمدردی کے کاموں میں نظر آتا ہے، جو ہمیں کلام دیا جاتا ہے، جو کلام میرے اور آپ کے پاس ہے، ہمیں اس کلام پر جب ہم چلیں گے تو ہی ہم ایمان میں کھڑے رہیں گے، تو ہی ہم خدا کے وعدوں کو پورا کریں گے۔ ہم دیکھیں شیطان نے سوچا کہ ایوب کے سے سب کچھ میں نے چھین لیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس اس کا خدا تھا، اور اس میں وہ مطمئن تھا، چاہے کیسے بھی حالات تھے، چاہے کتنی مشکلیں تھیں، لیکن کیا تھا؟ وہ اس کی نظریں خدا پر تھی۔ وہ اس حال میں، اس بات میں، ہر بات میں خدا باپ کا شکر کرتا رہا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم اسی یعقوب کے دوسرا باب اس کی 10-11 دیکھیں، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں پر قصوروار ٹھہرایا، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر اور اس نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر، بس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدل کرنے والا ٹھہرا۔ ہمیں کلام کو پورا ہم ایک گناہ کرتے ہیں، ہم 10 حکم ہیں، 10 میں سے اگر ہم ایک پر عمل کرتے ہیں اور 9 پر نہیں کرتے تو بھی نہیں۔ اگر ہم 9 پر عمل کر رہے ہیں اور ایک پر نہیں کر رہے تو پھر بھی ہم گناہ گار ہیں، پھر بھی ہمیں ہر گناہ کی سزا دی جائے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کلام کو جو خدا کا سچا ہے، برحق ہے۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، او جی میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، میں تو سب کچھ کر رہی ہوں، تو میں کہاں گناہ گار ہوں؟ ہم نے اپنے آپ کو خود پرکھنا ہے نا۔ ہم دوسروں کو نہیں ہم بتا سکتے نا، ہم خود خدا کی حضوری میں جائیں، ہم خود دیکھیں تو ہمارا جو خوف ہے نا، وہ ہمارے خدا کا خوف جب ہمارے اندر ہوگا تو ہمیں خود پتہ چلے گا کہ یہاں میں غلطی کر رہی ہوں۔ اگر میں نے جھوٹ بول رہی ہوں تو میں جانتی ہوں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں نا۔ اگر میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو میں شیخی مار رہی ہوں تو میں جانتی ہوں کہ میں یہ غلط کام کر رہی ہوں، مجھ میں یہ ساری خامیاں ہیں، تو پھر بھی میں کہوں کہ نہیں میں تو کچھ ایسے نہیں کر رہی۔ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو خاموشی میں جا کر اپنے آپ کو آج پرکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں جہاں بھی غلط ہوں، دیکھیں ہم انسان ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں غلط ہو جاتے ہیں، ہم باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، بے باکی کی گناہ کر جاتے ہیں۔ ہم جب اپنے آپ کو کہتے نہیں میں تو کامل ہوں، خدا کہتا ہے کامل بنو۔ کامل بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اس پورے کلام کو لینا ہے جو میرے اور آپ کے لیے دیا گیا ہے، یہ راستہ جو میرے اور آپ کے لیے سیچا گیا ہے۔ ہم نے اس راستے پہ چلنے کے لیے اپنے ایمان کا اعلان کر دینا کہ نہیں میں ایمان میں کھڑی ہوں۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جس عورت کو 12 سال سے خون جاری تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ یسوع آ رہا ہے، اس نے سنا تھا کہ خداوند آ رہا ہے اور میں جاؤں گی،
آپ سوچیں کہ وہ کتنی کمزور ہوگی جسمانی طور پر، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اس نے لٹا دیا تھا، اور وہ کتنی کمزور ہوگی، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ صرف اعلان کیا تھا کہ نہیں میں کروں گی، اور جب اس کے کرنے میں سب کچھ ہو گیا ابھی، اور اس نے کہا میں پوشاک کو چھو لوں گی اور میں شفا پا جاؤں گی، اور وہ شفا پا گئی۔ ہم کرسمس ڈے پہ جب کٹھے بیٹھے تھے، ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ میرے مطلب سکن پہ دانے ہو جاتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ چرچ کی صفائی کرنا، تو بھائی کہنے لگے ہم لوگوں نے ارادہ کیا، اور میں اور میری وائف گئے کہ صفائی کریں گے، لیکن انہوں نے الاؤ نہیں کیا چرچ والوں نے، سب کے وہاں وہ جو آدمی ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہی کرے گا، آپ نہیں کرو گے۔ لیکن وہ بتاتے کہ خود بخود ہی ٹھیک ہو گیا، وہ خود نہیں ٹھیک ہوا، کیونکہ انہوں نے ارادہ تو کر لیا تھا، وہ کرنے کو بھی گئے تھے۔ خدا جانتا ہے جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا تو خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دلوں گردوں کو جاننے والا خدا ہے، وہ نیتوں کو جاننے والا خدا ہے، تو اس نے ان کو شفا دے دی۔ پریز دا لارڈ۔ خدا کہتا ہے ارادہ تو کر لے، قائم میں کروں گا۔ تو انہوں نے قائم کیا اور وہ شفا پا گئے، اور ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے کہا بس ایسے ہی ٹھیک ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، جو کسی نے بولا، حکم دیا، انہوں نے اس کے مطابق کیا۔ پریز دا لارڈ۔ ہم جب خدا کے پاک حضوری میں آ کر اس کلام کی قدرت کو لے لیتے ہیں، تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ابراہیم کو دیکھیں، خدا نے جب کہا کہ تو جو چیز تیرے دل کے بہت قریب ہے تو اس کی قربانی دے، تو اس نے کیا کیا؟ خدا نے جب اس کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی ابراہیم کو، تو اس نے عہد کر لیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہی میرا بیٹا ہے جو میرا پیارا ہے، تو وہ اس کو لے جا کر اس کی قربانی دینے گیا، تو خدا نے اس کی اس قربانی کو قبول کر لیا جب اس نے ارادہ ہی کر لیا، اور وہ چلا بھی گیا، مطلب لے کر اپنے بیٹے کو گیا، اور خدا نے اس کی جگہ بکرا بھیج دیا، مینڈا بھیج دیا، مطلب قربانی کے لیے۔ تو یہ ہے میرا اور آپ کا خدا۔ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو کامیابی کون دیتا ہے؟ خداوند دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کلام مقدس کے مطابق دیکھیں، یعقوب کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 12-13 میں ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کیے ہوگا۔ اور جب ہم اپنے خداوند خدا کو اپنی زندگی میں نمبر 1 پر رکھیں گے، ہر چیز میں آگے رکھیں گے، تو باقی سب کچھ خود بخود ترتیب دار ہوتا جائے گا، سب کچھ نیچے آتا جائے گا۔ نہ کہ ہم لوگوں کو اہمیت دیں، نہ کہ ہم کسی چیز کو، بلکہ خداوند خدا کو سب سے پہلے آگے لے کے چلیں۔ جس طرح موسیٰ کہتا تھا خداوند تو میرے آگے چلے گا تو میں تیرے ساتھ چلوں گا، تو اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طرح ہم یعقوب اس کا 2 باب 23 اور 26 دیکھیں، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلاتا ہے۔ پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ عمل سے راست باز ٹھہراتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم نے سنا کہ کس طرح اس نے ایمان کے ساتھ خدا کے وعدوں کو پورا کیا، کھڑا ہو گیا، اور خدا نے کیا کیا؟ اسے اپنا دوست کہا۔ جس طرح زبور 16 کی دیکھیں 11 میں کہ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی سے چلوں گا، تیرے دائیں ہاتھ نے مجھے خوشی بخشی ہے۔ جب ہم پورے طور پر خدا کو اپنا آپ دے دیں گے تو وہ ہمیں شادمانی سے بھر دیتا ہے، وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے۔ آزمائشیں، تکلیفیں تو آتی ہیں، لیکن مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبولیت کا وقت ٹھہرائے تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ خدا کہتا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، جس کا خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے، اور بغیر ایمان اعمال کے بیکار ہے۔ ہمیں جب تک خدا کی حضوری میں ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، ہمیں اس عمل کے ساتھ چلنا ہے۔ ایسے نہیں آج وقت آ گیا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں، چلیں، ابھی چلنے کا وقت آ گیا۔ آج بیٹھے بیٹھے کام نہیں، اس ایمان پر اس عمل کو کرنا ہے جو خدا نے چلنے کے لیے ہمیں کہا ہے۔
खुदा के कलाम तब भी पूरा होगा जब हम उसे पूरे तौर पर अपनी पाक ज़िंदगी में पाक वादों के साथ ले लेंगे। हमें खुदा का कलाम जो ज़िंदा कलाम है, हमें सिर्फ उसको लेना है। जब ये कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में आएगा तो हम फलदार बनेंगे। कैसे फल? जो रूह के फल हैं, मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेक ईमानदारी है, परहेजगारी है। जब ये काम हमारी ज़िंदगी में आएंगे, जब हम इन फलों से भर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो खुदावन ने हमें हुक्म दिया है। और जब हम खुदा के पाक हुक्मों को मानेंगे, खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे, तो खुदा हमें ईमान के वसीले से हमारे हर ज़रूरियात उसके इलाही ख़जाने से पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम याकूब की किताब में अगर देखें, उसका दूसरा बाब ही है 15-18 के जब हम ईमान में हैं तो हमें क्या करना है। अगर कोई भाई या बहन नंगा हो और उनको रोज़ाना की रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सैर रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं उन्हें नहीं दो, तो हमें क्या करना है? अगर वो चीज़ें इनके पास नहीं हैं तो अगर खुदा का कलाम कहता है ना कि अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक किसी को दे दे ताकि तू उसे गर्म करे, तो हमें उसे अब कपड़े देने चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, माली मदद पर उसे रोटी खिला दें। अगर रोटी अगर 2 हैं तो एक उसे दे दें, खुदा कहता है। तो इसी तरह हम ईमान के साथ अमल भी करेंगे, ये अमाल है। और जब हम इस पर अमल करते हैं तो इसी तरह अगर देखिए, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ, तो अपने ईमान बग़ैर अमाल के तू मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो हमें ईमान में कायम रहना है, हमें दूसरों की मदद करना है, हमें मोहब्बत करना है जो मेरे और आपके खुदा ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है। हमें खुदा की पाक मोहब्बत में बने रहना है। जवानी में देखें आदमी क्या क्या करते रहते हैं, हर कोई। तो मर्द जवानी में अपने अमाल से अपनी बेटियों का नसीब लिखता है। जो कुछ हम करते हैं वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। और जैसे जिस राह पे चल रहे हैं हमें एक ना एक दिन उसका जवाब ज़रूर देना पड़ता है। वो कहते हैं जैसे तो करोगे वैसे ही भरोगे। तो जैसे आज हम करेंगे कल हमारे साथ वैसा ही होगा। मुबारक है हर वो जो खुदावन से डरता है और उसकी राह पे चलता है। हमने सिर्फ उस राह पे चलना है जो खुदा ने हमें चल कर सिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। राहें क्या हैं? वही हमें ईमान के साथ चलना है, पूरे कामिल तौर पर चलना है। और खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है वो कभी ना टला है ना टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़िंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीतना ही देर से सीखते हैं। हमें समझ ही तब आती है जब समझ आता है, जब तक लौटने का वक्त हो जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा हो ज़रूर बदल जाता है, क्योंकि हमें खुदावन ने एक ही रास्ता दिया है। हमें हमेशा उस रास्ते पे चलकर क्या करना है? हमें क्या करनी है? अब्दी ज़िंदगी मिलनी। आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यस्सु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहराता है। जब हम शरीयत तो हमें बताई गई है ना कि अगर हम ये गुनाह ना करें, ये गुनाह नहीं करना, वो गुनाह नहीं करना। हमें एक रास्ता दिया गया, उस रास्ते पे चलना। और उस रास्ते पे चलना किसके साथ है? ईमान के साथ। कि मेरे खुदा का वादा है कि वही मुझे छुड़ाता और मुझे बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ ईमान ही के वसीले से नजात मिलेगी और कहीं नजात नहीं। हम जानते हैं कि यस्सु ही एक रास्ता है और वही नजात। हम जानते हैं कि हमने क्रिसमस बड़ी खुशियों से मनाया है और इस शादमानी को हम हमेशा अपने दिलों में कायम रख सकते हैं, इन खुशियों को। क्योंकि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और जब खुदा का ज़िंदा कलाम मेरे और आपके पास है तो वो कलाम हमारी क्या करता है? रहनुमाई करता है। कलाम हमें सच्चाई है जो हमारी रहबरी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म हो, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ईमान में खड़े होकर खुदावन के उस कलाम को, उस रोटी को जो खुदा कलाम के ज़रिए हमें बख्शता है, तो हमें उसे क्या करना है?
ریسیو کرنا ان چیزوں کو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہماری رہبری کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کو لینا ہے جو اول ہے اور جو آخر ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہی نام مجھے اور آپ کو بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہم نے صرف ایمان میں کھڑے ہو کر ایمان کے ساتھ اب عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو حکمت خدا باپ نے سب کو دی ہے وہ پاک قدرت اور قوت دینے والا خداوند خدا ہی ہے۔ جب ہم اس پر نظر کرتے ہیں، جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جب اس کے کلام پر توجہ کرتے ہیں تو رحم اور اچھے پھلوں سے لادا جاتا ہے انسان، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے، اور خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ خدا باپ اپنی محبت کو عیاں کر کر اس نے ہم سب کو بچایا اور اس نے ہم سب کو چھڑایا ہے۔ ہمیں اس ایمان میں کھڑے رہنا ہے۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے ایمان کی قدرت کو مانگے اعمال کے ساتھ۔ خدا باپ ہم سب کے لیے، خدا باپ آپ کے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں تاکہ سب اب ایمان میں کھڑے ہو کر عمل پر شروع کریں، عمل کرنا شروع کریں۔ اب ہم پریکٹیکل لائف شروع کریں تاکہ خداوند کا کلام ہم سب کی زندگی میں پورا ہو۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے باپ، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو باپ جی، تاکہ ہر زندگی خدا باپ آپ میں شادمان ہو، خوشیوں کے ساتھ ہو۔ کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مشکل، کوئی تکلیف ہمارا پوشن نہیں، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہم سب کو آزاد کیا اور ہم سب آزاد ہیں یسوع نام میں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔